بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، لوگو اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو، میرے پیچھے چلے آؤ، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا اور بحیثیت بشر تم سے ہونے والی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے میں اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر یہاں کی مقامی جماعت کو، محترم مولانا امتیاز احمد سلفی اور ان کی پوری جماعت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ پھر آپ احباب جو محبت، ذوق اور شوق سے تشریف لائے، اللہ اپنے کرم سے میری حاضری اور آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں علماء کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ آج کی کانفرنس کا موضوع بڑا عظیم الشان ہے۔ موضوع کے اعتبار سے صداقت مسلک اہل حدیث۔ اہل حدیث کوئی الگ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل حدیث بنیادی طور پر اس دعوت کا نام ہے جو کائنات کے امام محمد کریم صلوات اللہ علیہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی کا پیغام لے کر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے۔ وہی پیغام آج اہل حدیث کا پیغام ہے اور وہی میرے مسلک کا منہج اور نصب العین ہے، یعنی قرآن و سنت کی صحیح تعبیر، صحیح تشریح، صحیح تفسیر، وہ اہل الحدیث ہے۔ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور اہل سنت میں ممتاز ہمارا درجہ ہے اہل الحدیث ہونے کا۔ اور اہل حدیث کو فرقہ نہیں، اہل حدیث ایک فکر ہے، اہل حدیث ایک تحریک ہے۔ اہل حدیث در حقیقت اللہ کی توحید کے نور کو عام کرنا اور حب رسول کو عام کرنے کا نام ہے۔ اہل حدیث بنیادی طور پر محبت رسول کا پیغام ہے۔ یقین مانیے سرور کونین علیہ السلام کی محبت کو اپنانے والے خوش نصیبوں کا نام اہل حدیث ہے۔ ہم احترام سب کا کرتے ہیں، مگر ہمارا دعویٰ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ ہے کہ احترام بڑوں کا ہم کرتے ہیں، ہمارے خمیر میں احترام کرنا ہماری دعوت ہے۔ ائمہ فقہا ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ائمہ کرام ہمارے دل کے سرور ہیں، ائمہ مجتہدین امت کے محسنین ہیں، ہم ان کے بے پناہ قدردان ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ چاروں اماموں کو بلکہ ہزاروں اماموں کو اگر ماننے والا کوئی طبقہ روئے زمین پہ ہے تو وہ صرف اہل حدیث ہے۔ کوئی ایک امام کو مانے، اس کے پیچھے چلے، تین کو چھوڑے، کوئی اپنے کو مانے، باقی کو چھوڑے، صرف اہل حدیث ہے۔
جو تمام اماموں کو مانتا ہے اس تصحیح کے ساتھ کہ امامت میں امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر امام کا ہر قول میری آنکھوں کا نور، جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے، جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے، اور جو امام قول جس کی تائید قرآن سے ملے حدیث سے ملے، وہ میری آنکھوں کا نور ہے، وہ میرے دل کا سرور ہے۔ ہر امام کا ہم احترام کرنے کو تیار ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اس میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ احترام سبھی کا، یہ آپ نے ایک نعرہ پکانا بھی ہے اور نوجوانوں لے کے جانا بھی ہے، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا۔ یہ ہمارا منہج، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا۔ احترام سب کا کریں گے مگر طریقہ آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کا منائیں گے۔ چونکہ جیسے میں نے کہا وقت بہت کم، چند لمحوں میں بات ختم کرنا چاہوں گا، صرف ایک روایت پہ اکتفا کروں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، 20-22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا عمر رضی اللہ عنہ آج حرم کعبہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے۔ بہت بڑا لشکر ساتھ ہے، بہت سارے احباب ساتھ ہیں۔ اب حرم کعبہ میں آئے، طواف کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ حجر اسود کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں انا کا حجر، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، کائنات کا رب گواہ، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، آمنہ کے در یتیم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس لیے دیتا ہوں کہ محبوب کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا، میرا منہج اور نصب العین حب رسول ہے۔ اسی کا دوسرا حصہ آپ طواف کرنے لگے اور مطاف کے اندر تشریف فرما ہے۔ آج بھی خوش نصیب جتنے لوگ جاتے ہیں، اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، وہ پہلے 3 چکر رمل کرتے ہیں اور احرام کی چادر اس کی ذرا صورت بدل جاتی ہے، دایاں کندھا ننگا کر کے چادر بائیں کندھے پہ ڈال لی جاتی ہے۔ اب تو زمانہ بدل گیا، ہمارے پرانے وقت میں ہمارے بزرگ چادریں کھیس کمبل اوپر لیتے، کچھ پیدل چلنا ہوتا۔ اب تو پیدل کا بھی رواج نہ رہا، چنگچی ہر جگہ پہ موجود ہے، تو وہ کمبل، وہ چادر، وہ کھیس پیدل چلنے کے لیے اس طرح کر کے اوپر کر لیتے۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے کہ اپنے کمبل کو دایاں کندھا ننگا کر کے بائیں کندھے کھبے موڑے تے کر لیندے تاکہ چلنا آسان ہو۔ پس منظر کیا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں، میں سرور کائنات علیہ السلام کے ہمراہ ہم آئے، طواف کرنے لگے تو یہاں حتیم کے اندر مشرکین مکے کے بڑے بڑے چودھری پگ بن بیٹھے تھے اور وہ پروپیگنڈا کرنے لگے، ہجرت کے بعد پانی راس نہیں آ رہا تھا مدینہ طیبہ کا صحابہ کو، حضرت بلال کو بخار، حضرت صدیق اکبر کو بخار، کمزور ہو گئے۔ انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا مسلمانوں کی بس ہو گئی ہے، یہ گئے، ختم ہو گئے۔ یہ آواز کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ کی کانوں پہ پڑی۔ آپ نے فرمایا صحابہ رکو، یہاں سے طواف کا آغاز کرنا ہے، پہلے 3 چکر پہلوانوں کی طرح آنا ہے، تاکہ
حتیم میں بیٹھے کافر دیکھ لے مسلمانوں میں طاقت موجود ہے، چھوٹی دڑکی پہلوانوں کی طرح ذرا ہلا کے اور ہل کے آئیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرات آج مشرک یہاں قدم نہیں رکھ سکتا، حدود حرم کے اندر اب کافر نہیں آ سکتا، مگر میں آج بھی رمل کروں گا۔ وہ ضرورت ختم ہو گئی، مشرک آج نہیں ہے، مگر میں اس لیے کروں گا کہ اپنے محبوب محمد کریم علیہ السلام کو اس طرح رمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے مسلک کی صداقت اور اس کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہر کام پہ نبی کی محبت کی مہر ہے۔ ہم وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب صلوات اللہ علیہ نے کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات بڑے بدل گئے ہیں، بہت تبدیلی آ گئی ہے، بس اسی پہ میری اکتفا اور اجازت چاہوں گا دعا کے ساتھ۔ کبھی زمانہ تھا اہل حدیث کو دیکھ کر لوگ اہل حدیث ہوتے تھے، دیکھ کر۔ اب ہم بھی ہر کے در کار رفت نمک شد، ہمارا حال بھی پتلا ہو گیا ہے۔ بس میری درخواست ہے حب رسول کے اس نور کو اپناتے ہوئے اپنے اندر میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آج کی کانفرنس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اب جتنے لوگ تشریف لائے ہیں سب کا آنا اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے۔ علماء کرام لمبے دور دراز کے سفر کر کے تشریف لائے، پوری محبت سے، پورے ذوق سے، انہماک سے، سمجھنے کی نیت سے بیٹھ کر سنیں۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔